سورۃ الا عرفتہ غیر هذه السورہ۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے، اور اس سے قبل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی بھی شکل میں آئے ہوں مگر میں نے انہیں پہچان لیا۔ میں نے ہمیشہ پہچان لیا سوائے آج کی اس صورت کے کہ میں بھی نہیں پہچان پایا کہ یہ جبرائیل تھے۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ ایک اور روایت میں اس قدر وضاحت بھی آئی ہے کہ جب وہ صاحب روانہ ہو گئے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے حضرت عمر بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسی وقت نکل کر چلے گئے، اس لیے کہ بعد کی یہ ساری تفاصیل حضرت عمر کی روایت میں نہیں ہے۔ میں یہ پورا پس منظر اس لیے بتا رہا ہوں کہ روایات کا اختلاف بھی واضح ہو جائے کہ کیوں ہے۔ اب ایک مجمع ہے، اس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک واقعہ ہوا ہے، حضرت عمر فوراً روانہ ہو گئے، تو آپ ان کی علم میں وہ باتیں نہیں آئیں جو بعد میں لوگ بیٹھے رہے ان کے علم میں آ گیا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا جب وہ شخص چلا گیا اسے ردوہ الیہ، اسے ذرا بلاؤ، واپس بلاؤ۔ لیکن اب یہ کہ کونا کونا چھان مارا گیا، کہیں پتہ نہیں چلا کہاں گیا۔ یعنی جیسے اچانک آئے تھے بولڈ فرام دی بلو، اسی طریقے سے وہ معلوم ہوا کہ وہ کہیں تحلیل ہو گئے ہوا میں، کیا ہوا کہیں پتہ نہیں چل رہا، سراغ بھی نہیں ہے، کہاں گئے، غائب ہو گئے اچانک۔ یہ بھی اسی میں موجود ہے۔ تو پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کا تو کچھ خبر نہیں لگ رہی، کہیں معلوم نہیں ہو رہا، تب آپ نے کہا اچھا تو یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، اور آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی بھی شکل میں جبرائیل آئے ہوں اور میں نے انہیں نہ پہچانا ہو سوائے اس مرتبہ، غیر هذه السورہ، سوائے اس مرتبہ جو ہے۔ عام طور پر جب انسانی شکل میں حضرت جبرائیل آتے تھے تو ایک نہایت خوبصورت صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی شکل میں آتے تھے۔ لیکن یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے ان الفاظ سے کہ یہ لازم نہیں تھا، مختلف صورتوں میں انسانی شکل میں جب بھی حضرت جبرائیل آئے تو مختلف شکلیں اختیار کرتے تھے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ ما اتانی فی صورت الا عرفتہ غیر هذه السورہ، اس مرتبہ جس شکل میں یہ آئے تھے سوائے اس کے میں نے ہر مرتبہ جس انسانی صورت میں بھی یہ آئے میں نے انہیں پہچان لیا۔ تو یہ میں نے اس کا آخری حصہ بھی آپ کو پہلے بتا دیا کہ جیسے اس واقعے کا ابتدائی حصہ جو ہے بہت غیر معمولی ہے، لیکن یہ کہ اس کے ضمن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ تو سب کے سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اچانک سب کے سب لوگ آئے۔ آخری حصے کی تفاصیل میں اختلافات ہیں، اور وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ واقعے کے بعد بالکل فطری طور پر ہے کہ حضرت عمر جو ہے معلوم ہوتا ہے فوراً چلے گئے، کچھ صحابہ بیٹھے رہے، ان کے سامنے یہ صورت بھی آئی کہ حضور نے فرمایا ذرا بلانا واپس، ذرا اس کو آواز دینا، بلانا۔ اب جب وہ واپس تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، تو ظاہر بات ہے کہ کوئی ہیلی کاپٹر تو کہیں کھڑا نہیں تھا کہ وہ وہاں سیدھے اڑ گئے ہوں۔ تو اس سے پھر اندازہ ہوا، حضور نے فرمایا کہ اچھا یہ تو حضرت جبرائیل تھے جو آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے، اذ لم تسلوا، جبکہ تم نے ان باتوں کے بارے میں سوال نہیں کیا، اس کی تمہیں حقیقت بتانے آئے تھے۔ اب یہ کہ اس کے اندر آئیے کہ وہ سوالات کیا تھے اور اس میں اصل مسئلہ کیا ہے۔ اصل مسئلہ جو ہے میرے نزدیک دین کی 3 بنیادی اصطلاحات کی وضاحت ہے، اور اس میں بھی اصل جو ہے اہمیت وہ صرف اسلام اور ایمان کے درمیان فرق ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جو سب سے پہلا ہم نے مضمون پڑھا تھا دعوت رجوع القرآن والی کتاب سے، کہ ایمان اور اسلام ان دونوں کے مابین فرق کیا ہے۔ اسلام کی بنیاد پر ایک معاشرہ قائم ہوتا ہے، دنیا کا سارا نظام اسلام پر ہے، ایمان پر نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان ایک مخفی حقیقت ہے، یہ کسی کے دل میں ہے یا نہیں ہے یہ ہم دنیا میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ حضور کر سکتے تھے، اس لیے کہ حضور کو علم جو ہے وہ وحی کے ذریعے سے حاصل ہوتا تھا۔ کوئی شخص منافق ہے یا مومن ہے، حضور کو اس کے بارے میں کہنے کا اختیار حاصل تھا۔ ویسے بھی یہ کہ ایک تو آپ کو وحی کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا تھا، دوسرے یہ کہ جو آپ کو اللہ نے بصیرت دی تھی، اس لیے کہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ میں اپنی پشت پر بھی سے بھی دیکھتا ہوں، یہ آپ کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو جو خواص ہیں نبوت کے ہم ان کو عام آدمیوں کے اوپر قیاس نہیں کر سکتے، لہذا ان کا معاملہ تو نوعیت کے اعتبار سے مختلف ہوا۔ لیکن یہ کہ بہرحال دنیا میں کسی اور شخص کو یہ فیصلہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی شخص مومن ہے یا نہیں ہے۔ سارا فیصلہ ہوگا اس کا کہ مسلم ہے یا نہیں، مسلمان ہے یا نہیں۔ مسلمان اگر ہے
تو پھر در حقیقت اسے مسلمان معاشرے کے اندر تمام حقوق حاصل ہیں جو مسلمان کے ہیں، چاہے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، چاہے متقی ہو، تہجد گزار ہو، چاہے وہ 5 وقتہ نماز بھی ٹھیک طور سے نہ پڑھتا ہو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، وہ مسلمان معاشرے کا ایک فرد ہوگا، اسلامی ریاست کا ایک شہری ہوگا، اس کے حقوق برابر ہیں۔ لیکن یہ کہ ایمان بالکل دوسری شے ہے۔ ایمان قلبی یقین کرنا اور ایمان پر فیصلے ہوں گے قیامت کے دن۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دنیا میں یہ شخص جو ہے اسلامی ریاست کا شہری سمجھا جاتا تھا یا نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ مسلمانوں کا کوئی بہت بڑا قائد تھا، بڑا لیڈر تھا، بہت بڑا جو ہے پیشوا تھا، مرشد تھا، کیا تھا، کچھ بھی ہوا کرے، وہاں تو سارے فیصلے ہوں گے ایمان پر کہ اگر دل میں ایمان ہے تو معاملہ علیحدہ ہے، دل میں ایمان نہیں ہے تو چاہے تقویٰ کا کتنا ہی لبادہ اور رکھا ہو، چاہے دینداری کے کتنے ہی اپنے اوپر جو ہے وہ لباس اس نے کسی شخص نے جو ہے وہ اوڑھ لیے ہو، لیکن یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے قیامت کے دن ایمان کی بنیاد پر، دنیا میں تمام تر فیصلہ اسلام کی بنیاد، اور یہ اصل میں بہت ہی فنڈامنٹل بات ہے۔ حقیقت ایمان کے موضوع پر میرے 5 روز کے یہاں محاضرات ہوئے تھے، ان کے ویڈیو آڈیو کیسٹس موجود ہیں، میں نے اس میں تفصیل سے بیان کیا کہ اس میں کیا کیا لوگوں سے غلطیاں ہوئی۔ سب سے پہلی غلطی جو ہوئی ہے وہ خوارج سے ہوئی کہ انہوں نے گناہ کبیرہ کی بنیاد پر تکفیر کا فیصلہ کرنا شروع کر دیا۔ کسی نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، کافر ہو گیا، کافر ہو گیا تو مرتد ہو گیا، مرتد ہو گیا واجب القتل ہے، مباح الدم ہے، اب اس کا خون جو ہے حلال ہے، خون بہا دینا جائز ہے، اس کا مال جو ہے وہ مال غنیمت کے طور پر آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایک کڑی دوسری کڑی سے جڑتی چلی جائے گی جب آپ نے گناہ کبیرہ کے مرتکب کو کافر کیا۔ دیکھیے یہی وجہ ہے کہ اسی موضوع پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جو ویسے تو ائمہ اربعہ میں سے میں بھی انہیں امام اعظم مانتا ہوں، کوئی شک نہیں، قانون کا جس قدر گہرا فہم اللہ نے انہیں دیا تھا، یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، جس کو جو شے دے دے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اس کی لاجک، قانون، اس کی جو ہے گہرائی، وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کا خصوصی فضل ہے۔ ان کی کوئی کتاب فقہ پر نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ ایک کتاب، وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے، اس کے بارے میں بھی شک ظاہر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کی تصنیف ہے یا ان کے کسی شاگرد کی ہے، اس لیے کہ پچھلے زمانے میں یہ رواج تھا کہ شاگرد بھی تصنیفیں لکھ کر اپنے استاد کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر لکھ رہے، تفسیر کا نام تفسیر مظہری ہے، اور مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ شہید جو ہے وہ ان کے استاد بھی تھے اور ان کے پیر اور مرشد بھی تھے۔ مصنف اس تفسیر کے جو ہے وہ ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، لیکن وہ تفسیر کا نام رکھ رہے ہیں اپنے استاد کے نام پر، تفسیر مظہری، استاد اور مرشد کے نام پر۔ تو اس بات کا امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ الفقہ الاکبر جو واحد ایک کتاب ہے جس کے بارے میں گمان غالب یہ ہے کہ وہ تصنیف ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے بارے میں بھی یہ شک ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ اصلاً امام صاحب کی تصنیف نہیں بلکہ ان کے کسی شاگرد کی تصنیف ہے جس نے تعظیماً منسوب کر دیا ہے اسے اپنے استاد کی طرف۔ لیکن یہ کہ بہرحال اگر ہے تو وہی ایک تصنیف ہے، وہ فقہ الاکبر ہے، وہ انہی موضوعات پر ہے کہ اسلام تکفیر کب ہوگی، گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہے کافر نہیں ہے، یہ تمام چیزیں، المسلم کف لکل مسلم، تمام مسلمان آپس میں درجے کے اعتبار سے برابر ہیں، جب کسی کی تکفیر ہو گئی وہ زیرو ہو گیا، اب اس کے اسلامی ریاست کے حقوق جو ہے وہ ایک مسلم کی شہری کی حیثیت سے ختم ہو گئے، بلکہ وہ تو اسلامی ریاست میں جو مرتد ہے واجب القتل ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب تک تکفیر نہیں ہوئی ہے، کتنا بڑے سے بڑا گناہ کیا ہو، اس نے فرض کیجئے شادی شدہ ہونے کے باوجود اگر اس نے زنا کیا، رجم کر دو، اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی، پتھر مار مار کے کسی کو ہلاک کر دینا، لیکن پھر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وہ مسلمان مانا جائے گا، مسلمان مرا ہے۔ اسی طریقے سے کسی نے چوری کی، ہاتھ کاٹ دو، لیکن نماز اس کا جو بھی ہے اس کو مسلمان مانا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی قصاص میں قتل کیا گیا، قتل کر دو، لیکن یہ کہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ بہرحال مسلمان مرا ہے۔ تو اس حوالے سے ان چیزوں کے مابین اگر انسان جو ہے وہ ذرا سی غلطی کرے تو بات وہی ہو جاتی ہے کہ یک لحظہ غافل گشتم و 100 سالہ راہم دور شد، کہ ذرا سا کسر ہوئی اور کہیں سے کہیں بات پہنچ گئی، گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو گیا۔
اس کے بالکل برعکس کام کس نے کیا ہے؟ وہ اہل تشیع نے کیا